اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات اللہ علیہ۔ یہ مبارک تقریب کی جس کا عنوان ہے جشن یاسین و صادق، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا بنیادی طور پر قرآن کریم سے ہے، لیکن اس قانون شریعت کو عملی زندگی میں ساری دنیا کے سامنے جس شخصیت نے پیش کیا انہیں ہم اور آپ حضرت ختمی مرتبت افضل الانبیاء ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی اسلام کی ابتدا جو مکے کی سرزمین پر شروع ہوئی خانہ کعبہ سے اور خانہ کعبہ کے پاس ایک صلوات مدارے ہونا۔ یہ ہے ابتدا اسلام کی۔ یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ سے اللہ کا دین ہے، جب قرآن کریم میں اس کا کلام خود اس کی دلیل ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام۔ تو یہ مجمع اور سب جانتے ہیں کہ کیا اللہ کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کب سے ہے؟ یہ تو ہے نہیں کہ جب قرآن مکے میں شروع ہوا تو اس وقت یا تو اللہ نے اعلان کیا کہ اب یہ میرا دین ہے، اور یا معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ مکے سے لفظ اللہ شروع ہوا۔ اس کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ تو جب سے اس نے یہ اس کائنات کو خلق کیا اور اعلان کیا اور ہمارے لیے کوئی دین کا انتخاب کیا تو وہ اسلام ہی ہے، خواہ وہ حضرت آدم کے وقت سے ہو یا ختمی مرتبت کے وقت سے ہو۔ ایک صلوات مدارے ہو۔ اب آئیے اس بات پر غور کریں کہ اس نے کہا کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جب قرآن کریم کا پیغام خانہ کعبہ کے پاس سے شروع ہوا، مولانا ادھر اچھا لگے، اور یہ بات یوں شروع ہوئی کہ اب اسلام سامنے ہے، اور وہ قومیں جو سامنے اپنے مختلف عقائد کے اعتبار سے ہیں ان کے سامنے اسلام قرآنی پیغام کی شکل میں آ گیا۔ غور کیجیے گا، اس نے کیا کہا؟ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ ساری دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ اسلام ہی اس کا دین ہے۔ اب جو لوگ اسلام میں داخل ہوں تو کیا سب برابر کے مرتبے پر ہوں گے؟ لوگ ایک ایک کر کے اسلام قبول کرتے جائیں یا اسلام پر ہوں تو کیا یہ سب برابر کے مرتبے پر ہوں گے، برابر کے درجے پر ہوں گے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ فکر کر رہے ہیں اس بات پر؟
یقینی طور پر ایک وہ ہے کہ جو بہت سوچ سمجھ کر اسلام کو قبول کرتا ہے، اور ایک وہ کہ جو روایتی طور پر قبول کرتا ہے، اور ایک یہ کہ اس کی ضرورت ہے دنیا کی اعتبار سے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے. یہ سب برابر نہیں قرار پائیں گے. اس کا ثبوت خود قرآن میں اسی کا کلام ہے. اس کا کلام کیا ہے؟ دوسری جگہ پر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم ایمان لے آئے. آئیے تشریف لائیے. قالت الاعراب آمنا، عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو کہ ایمان نہیں، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے. اور ایمان تو تمہارے قلوب میں داخل بھی نہیں ہوا. اس نے کیا کہا؟ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. تو جب اس کے نزدیک دین اسلام ہے تو جو اسلام قبول کر لیں وہ قابل فضیلت قرار پا جانا چاہیے. ان کو ادھر سے ترجیح، فضیلت، سند، مدح، کوئی تعریف، کوئی دلجوئی، کوئی ہمت افزائی ہونا چاہیے نا کہ تم اسلام لے آئے. وہ کہہ رہے ہیں دین ہمارا اسلام ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں ہم اسلام لے آئے. تو اب تو ان کو سند ملنا چاہیے افضلیت کی کہ بہت بہتر، بہت اچھا کیا تم آ گئے ہمارے دین میں. نہیں، انہوں نے اسلام تو قبول کیا تھا، لیکن اسلام کے قبول کرنے کے ساتھ کچھ سمجھے نہیں اور یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے. سمجھے نہیں اور کہا کہ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. تو ادھر سے آواز آئی، یہ کہتے ہیں یہ عرب کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہو ایمان نہیں، یہ کہہ دو کہ اسلام لائے. تو جو دین اس کا پسندیدہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اب اسلام لے آئے تب تو ادھر سے سند ملنا چاہیے. بڑا اچھا کام کیا. یہ قدم آگے بڑھ کر کہنے لگے ہم ایمان لائے. تو اس نے سمجھانا چاہا کہ تمہاری پہلی منزل تو یہ کہ اسلام پہلے لاؤ، اس کے بعد سمجھو کہ اسلام کیا ہے. جب اسلام کو سمجھ کر اسلام کو قبول کرو گے تب کہو گے ایمان لائے. صلوات محمد علیہ. اگر اس بات کو ہم اور واضح کرنا چاہیں تو، اور اسی پر بات پر کافی وقت صرف ہوگا، مجھے بہت لمبی تقریر نہیں کرنا ہے. اب کہنا یہ ہے کہ جو اسلام لائے اور ایمان لائے اور ایمان لائے اور اسلام لائے، اور اس گفتگو اور اس بحث کو چھوڑیے. بات یہ کہ اسلام ہمیشہ سے ہے، اور یہ اسلام عہد حضرت آدم سے ہے. یہ انبیاء کے زمانوں سے گزرتا ہوا جب مکے کی سرزمین تک پہنچتا ہے یہ پیغام، تو اسلام وہی ہے جو عہد آدم میں، اسلام وہی ہے جو عہد نوح میں، اسلام وہی ہے جو عہد حضرت ابراہیم میں، اسلام وہی ہے حضرت عہد موسیٰ، حضرت جناب یوسف. یہ وہی اسلام ہے، چل رہا ہے. لیکن یہ اسلام جب عہد حضور تک آئے گا، اب توجہ کیجیے کیا کہا اس نے، جہاں سے میں نے بات شروع کی ہے. هو الذی بعث فی الامیین، مولانا جناب علی، کیونکہ یہاں ہمارے علماء میں بہت بڑی بحث چلی، بہت لمبی مدت تک بڑی کتابیں لکھی گئیں، بڑی بحثیں ہوئیں، اور اس میں بعض مواقع پر بڑی شدت پسندی کے مظاہرے بھی ہوئے اس لفظ امیین پر. ابھی آپ سے عرض کرتا ہوں،
مثلا جناب مولانا فرمان علی صاحب قبلہ، جن کا قرآن شاید ہر شیعہ گھر میں ہوگا، انہوں نے یہاں ترجمہ جو فرمایا اور اس پر بڑے اختلافات ہوئے. بڑی عظیم المرتبت ہستی تھی مولانا فرمان علی صاحب کی. دیکھیے، اہل علم اور علماء آپس میں کسی ایک بات پر اگر گفتگو اور بحث کریں تو اس بحث کا انداز، یہ تھوڑی بات الگ سے کہہ رہا ہوں، اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. اور جب علماء کے چاہنے والے ہر جگہ ہر دور میں ہیں، جب وہ اس بحث میں شریک ہوتے ہیں، عزیزان گرامی غور کیجیے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کسی بھی علمی مبحث پر، یہ نہیں کہ یہ رومال حمید حسن صاحب وہاں سے اٹھا لائے، وہاں پڑا ہوا تھا، اور دوسرے ہمارے کسی یہاں محترم ہستیوں میں کسی نے کہہ دیا میں نے خود دیکھا یہ رومال پڑا تھا، حمید حسن اٹھا لائے. یہ تو ہے ذاتی معاملہ. اور اگر انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی راستے میں آ رہے تھے اور حمید حسن یہ گفتگو کر رہے تھے، اس لفظ کے لیے جو انہوں نے استعمال کیا ترجمہ وہ غلط ہے. یہ ہے رومال کی بات پر آپ کو دخل دینے کا حق ہے، لیکن اگر کسی علمی لفظ، علمی مسئلے پر میرے بارے میں وہ کہیں کہ یہ غلط کہا، تو آپ کو بولنے کا حق اس وقت ہے جب آپ بھی اس علمی مسئلے سے واقف ہوں. ذاتی معاملات میں بات کر لیجئے، لیکن علمی معاملات میں اس کا ثبوت دے رہا ہوں. ثبوت کیا ہے کہ مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن ہر گھر میں ہے. حافظ مولانا فرمان علی. اور اگر میں اس پر کہوں کہ ہمارے ہاں قرآن کریم کے کتنے ترجمے ہیں، کن کن صاحبان نے فرمائے، اور ان کی الگ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو بیچ میں سن لیجئے. اور ان ترجموں کے ساتھ جو تفسیر انہوں نے پیش کی، خواہ حاشیے پر یا الگ کتابی شکل میں، یہ تفسیر کہاں کہاں سے انہوں نے مطالب کو عکس کیا. کیونکہ تفسیری زندگی ایک زمانہ گزر چکا ہے. علماء اسلام میں بڑے بڑے لوگ گزرے جنہوں نے تفسیر قرآن کریم پیش کی. شیعہ علماء میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری جنہوں نے تفسیر پیش کی. لیکن ہمارے یہاں ہر تفسیر، ہر آیت سے متعلق جو توضیحات ہیں، تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں یا اجمال میں ہے، ہمارے علماء نے اس کا خاص خیال رکھا کہ اپنی رائے سے کوئی بات نہ کریں. اور جب اپنی رائے سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا اگر ہم مطلب بیان کرنے چلے اور ہم نے اپنی رائے سے بیان کیا تو اس کے پیچھے ایک حدیث ہے جو ڈرا رہی ہے. ایک حدیث ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جہنم کس کس کے لیے ہے اور جنت کس کس کے لیے ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں. اور یہ بات نہیں ہے کہ خالی ہمارے ہاں یہ بات ہے، بلکہ اور دوسری بات کہوں، خود برادران اسلام میں بھی، عالم اسلامی میں ادھر کے علماء بھی اس کے قائل ہیں، لیکن ذرا نرمی کرتے ہیں وہ افراد کے ساتھ کہ جنہوں نے نرمی کرتے ہیں وہ اپنے ان افراد کے سلسلے میں کہ جو ان میں سے ہیں اور انہوں نے اپنی رائے سے تفسیر میں باتیں شریک کر دی. تو ہمارے ہاں تو حدیث پشت پناہی کے لیے ہے، اس نے اپنی رائے شریک کی، اس کا ٹھکانہ. مگر وہ یہ نہیں کہتے. اگر ان میں سے کوئی بڑا شخص، تو انہوں نے کہا ہاں ان کی تفسیر میں اکثر و بیشتر رائے شریک ہے،
ارے بھائی تو رائے شریک ہے تو یہ تو بتلاؤ کہ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہوا. تو عجیب بات ہے، یہ ہے تعصب کی بات. علمی میدان میں اگر کھڑے ہوئے ہو تو جو علمی لغزش کر رہا ہے اس کے لیے بتلا دو کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اور کچھ نہیں تو کم سے کم اپنے کسی بڑی شخصیت کی تقلید تو کر لو. نہیں متوجہ ہوئے آپ؟ اپنی کسی مشہور و معروف و بڑی شخصیت کی تقلید تو کر لو کہ جس نے یہ کہا اگر علی نہ ہوتے. صلوات محمد آ رہا ہوں. اسی تقلید کر لو، علی نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتے. ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ کم سے کم انہی کی تقلید کر لو. میں نام لوں؟ ماشاءاللہ اہل علم حضرات تشریف سب ہیں کہ مفسرین میں. اب آئیے ایک جملہ میں نے کہا نا کہ بیچ میں تھوڑی سی بات، بہت زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، یہ موضوع اور آگے چلتا چلا جائے گا، اس لیے میں اتنا عرض کروں. تفاسیر میں توجہ کرے گا میرا مجمع، اس لیے کہ تفسیر پر انحصار ہے شریعت کو سمجھنے کا. دین کو، شریعت کو، اسلام کو، فقہ کو سمجھنے کا انحصار تفسیر پر ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ کیا ہوا اور پھر اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ، پس منظر. حضور نے کیا فرمایا؟ ساری شریعت، نماز، روزہ، کیونکہ بغیر تفسیر کے بات تو سمجھ میں آئے گی ہی نہیں. اور بڑی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ نماز بھی اس وقت تک نہیں ملے گی، صرف قرآن سے نہیں ملے گی، جب تک کہ تفسیر کی زندگی میں نہ آ جاؤ. تفسیر سے مراد کہ رسول نے جو فرمایا اس کو سامنے رکھ کر بات کرو. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، زکوٰۃ، سب چیز، ہر جگہ یہ آیت، یہ رسول کا قول، بیان، حدیث، عمل، تو ہم نے شریعت کو سمجھا. اب ایک بات معلوم ہوا کہ ساری شریعت، سارا دین، سارا اسلام اگر سمجھنا ہے تو تفسیر تک آنا پڑے گا. اب اگر مفسر غلطی کر رہا ہے کہ رسول نے یہ فرمایا لیکن میں یہ کہتا ہوں، تو اس نے شریعت میں دخل دے دیا. ہے کہ بات کہ نہیں؟ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کہ یہ آیت رسول نے یہ فرمایا مگر میں یہ کہتا ہوں. جہاں سے جس نے اپنا اجتہاد رسول کے سامنے پیش کر دیا، سمجھ لیجئے شریعت کو اس نے اپنے رنگ میں ڈھالنا چاہا. پھر وہ قانون شریعت نہ دے سکے گا کہ جو رسول نے دیا تھا یا دینا چاہتے تھے. یہ بات واضح ہے. اس کو دنیا اسلام کے کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ہو مجھے چیلنج نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں میں تفسیر پر بات کرتے ہوئے ماشاءاللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، حضرات علماء تشریف فرما ہے، اس بات کی تائید کریں گے. تفسیری زندگی میں بہت نام لے لوں میں کہ عالم اسلام میں کتنی تفسیریں ہیں، اور اس عالم اسلام میں جو علماء ملت جعفریہ سے متعلق ہیں ان کی پیش کی ہوئی تفسیریں کتنی ہیں، اور جو دوسری ملتوں میں ہمارے مسلک کے لوگوں میں تفسیریں ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں، کون کون سے مفسر ہیں، کون کون سے مفسر ہیں کہ جنہوں نے رشتہ باقی رکھا اس تفسیر سے کہ جو ان محدثین نے پیش کی کہ جو رسول نے بیان فرمایا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، بس یہ بات یہیں پہ تمام کرتا ہوں. شیعی دنیا میں ہماری ملت جعفریہ آج جشن یاسین و صادق آپ منا رہے ہیں، لہٰذا ایک حقیقی بات کہہ دوں اس سے متعلق. ہماری شیعی زندگی میں، اثنا عشری زندگی میں، ملت شیعہ کی زندگی میں جتنی تفسیریں قرآن کریم سے ہیں، پہلی بات تو آپ نے سن لی کہ کوئی تفسیر بھی ایسی نہیں ہے کہ
کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ یہاں اس نے اپنی رائے سے یہ تفسیر کی ہے، کہیں نہیں ملے گا۔ شیعہ زندگی میں، عالم تشیع میں، شیعہ زندگی میں کہیں کوئی تفسیر وہ نہیں ملے گی جہاں کوئی کہتے اپنی رائے سے تفسیر کی ہے۔ آپ ایک مسئلہ تو جانتے ہیں، خالص دودھ، ملا ہوا دودھ۔ اب جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دے گی، ابھی واضح ہو جائے گی بات۔ ہزارہا علماء شیعہ گزرے، انہوں نے بعض نے تفاسیر لکھی، بعض نے اسی سے استنباط کیا، اور آج آپ تک جو دین ہے، جو شریعت ہے، وہ انہی احادیث کی کتابوں سے اور انہی تفاسیر کی کتابوں سے آپ تک ہے، ہم تک اور آپ تک۔ ان میں ایک تفسیر کا نام لیتا ہوں، تفسیر مجمع البیان۔ علماء اسلام میں بھی جانے کتنی تفسیریں لکھی گئیں جناب مولانا، علماء اسلام نے بھی بہت تفاسیر لکھی، ان میں بھی ایک کا نام لیتا ہوں، بس زیادہ وقت نہیں۔ ایک نام میں نے اپنے علماء کی تفاسیر میں سے ایک کا نام لیا، تفسیر مجمع البیان۔ علماء اسلام، برادران اسلام میں جو علماء گزرے انہوں نے جو تفاسیر کی پیش کی، ان میں سے ایک تفسیر کا نام لیتا ہوں، اس کا نام ہے تفسیر کبیر۔ تفسیر مجمع البیان علامہ طبرسی، اور تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی۔ ایک ادھر کی تفسیر کا نام لیا، توجہ کیجئے گا، اور ایک ادھر کی تفسیر کا نام لیا۔ اب دونوں کا فرق بیان کروں، ایک صلوات پڑھیں درست کروں۔ اب دونوں کا فرق بیان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی انہوں نے لکھی، اور تفسیر مجموع البیان۔ جب ہماری تفسیر مجموع البیان علامہ طبرسی کی پیش ہوئی علماء الازہر کے سامنے، مصر کے بڑے بڑے علماء، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یاد رہے، الازہر یونیورسٹی مصر میں بڑے فخر سے علماء اسلام یہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے قدیم یونیورسٹی الازہر ہے۔ ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے قدیم یونیورسٹی نجف اشرف ہے۔ وہ الازہر پر فخر کرتے ہیں مصر، ہم نجف اشرف پر فخر کرتے ہیں عراق۔ اس طرف شیخ جعفر طوسی اور شیخ مفید ایسے علماء، اور وہاں بڑے بڑے علماء۔ فرق کیا ہے؟ ہمارے یہاں کا ہر عالم اس بات پر ممتاز نہیں قرار دیا جائے گا کہ اس نے کیسی تفسیر لکھی، بلکہ عالم، مرجع وقت، مرجع دینی، عالمیت کی پہچان میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اپنے دور کی شریعت، میں اپنی سادی لفظوں میں کہہ رہا ہوں، میرے بچے بھی سمجھ لیں، فقہ، اصول فقہ، یعنی شریعت اور دین کے بارے میں فقہ یا اصول فقہ پر کیسی ممتاز کتاب پیش کی۔ فرق کیا ہے؟ الازہر یونیورسٹی میں ہمیشہ چانسلر وہ ہوگا جو وہاں کا صدر ہوگا، پریسیڈنٹ ایجپٹ، پریسیڈنٹ مصر، وہ الازہر یونیورسٹی کا چانسلر ہوگا، اور جو وہاں کا پوری یونیورسٹی کا سب سے قابل ترین، اس کو وائس چانسلر بنایا جائے گا۔ یہ میں قانون بتا رہا ہوں۔ وہ وائس چانسلر اس بنیاد پر ہوگا کہ اس نے اپنے دور کی سب سے اچھی قرآن کریم پر تفسیر کس نے لکھی۔ اس دور میں، آج کے دور میں جو بھی ہو،
اپنے زمانے میں اس نے قرآن کریم پر کتنی بلند تفسیر لکھی تو وہ وہاں کا وائس چانسلر بنے گا اور چانسلر ہوگا وہاں کا پریزیڈنٹ۔ نجف میں کیا ہوگا؟ مرجع دینی وہ قرار پائے گا، اور پہچانے میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان، اس میں چھوڑتے ہوئے ایک بات کہہ رہا ہوں خالی کہ اپنی فقہ یا اصول فقہ پر اس نے کتنی بلند کتاب لکھی۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ ایک جگہ علم کا معیار سامنے ہے، لیکن وہ علم کا معیار نمبر 1 پر نہیں ہے، نمبر 2 پر معیار علم ہے اور نمبر 1 پر حکومتی معیار ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جو مصر کا صدر ہوگا وہ نمبر 1 پر ہے کہ وہ چانسلر ہے، اور جو کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو وہ نمبر 2 پر ہوگا کہ وائس چانسلر ہے۔ لیکن نجف کے معیار میں یہ کہیں شرط نہیں ہے کہ جو نجف کا سربراہ حکومت ہو وہ نمبر 1 پر ہوگا اور مرجع دینی نمبر 2 پر ہوگا۔ اسی سے پہچان لو کہ نجف میں معیار نمبر 1 پر علم ہے اور نمبر 2 پر دنیا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ اب اگر اس بات کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تو میں بات تمام کرتا ہوں، پھر پلٹاتا ہوں آپ کے ذہن کو۔ بات میں نے یہاں تک نہیں کہنا چاہی تھی مگر جہاں تک آ گئی بات کہ اب وہاں سب سے ممتاز شخصیت علمی اعتبار سے وہ ہوگی جس نے سب سے اچھی تفسیر لکھی ہو، یعنی شریعت کو آپ تک پہنچانے کی ایک ذمہ داری پوری کر دی۔ ہمارے یہاں تفسیر کو مقدم نہ کرتے ہوئے جس نے فقہ یا اصول فقہ پر اچھی کتاب لکھی، میں یہ آسانی سے کہہ کے نکل سکتا ہوں کہ یہاں یہ معیار تفسیر اس لیے قرار نہیں پا رہا ہے کیونکہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں رائے سے کوئی تفسیر نہیں لکھی جائے گی۔ جب اپنی رائے سے نہیں لکھی جائے گی تو جو بھی آ گئی تفسیر وہ کافی ہے۔ مگر اس کے باوجود جہاں جہاں میرا مجمع غور کرے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، میں نے لفظ استعمال کیا، محاورہ استعمال کیا، اس کو واضح کر دوں۔ ہماری تفاسیر میں نے ایک تفسیر کا نام لیا مجموع البیان، ان کی تفاسیر میں ایک تفسیر کا نام لیا تفسیر کبیر۔ اب پہلے آپ سے میں نے ایک بات کہی ہے کہ دونوں طرف لوگ اس کے قائل ہیں کہ جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کر دے اس کا ٹھکانہ۔ آئیے کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک تفسیر پر بھی علماء اسلام میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ یہ تفسیر اس شخص نے اپنی رائے سے لکھی، بلکہ جب ہماری تفسیر مجموع البیان، علامہ طبرسی کی تفسیر مجموع البیان جب مصر کے ان علماء کے سامنے پیش ہوئی کہ جن کا وائس چانسلر بننے کا معیار ہی تفسیر ہے، تو انہوں نے جب مجموع البیان کو دیکھا تو انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ تفاسیر کی زندگی میں ملت جعفریہ کا معیار اتنا بلند ہے۔ تم نے ہماری ایک تفسیر دیکھی تو سمجھ لیا کہ تفسیر قرآن کا اسٹینڈرڈ اور معیار کتنا بلند ہے۔ لیکن جب انہی کے یہاں اس بلند نام کو دیکھا گیا، علامہ فخر الدین رازی اور ان کی کتاب تفسیر کبیر، تو علماء اسلام میں اکثریت نے یہ کہا تفسیر تو اچھی ہے مگر اس میں انہوں نے اپنی رائے بہت شریک کی ہے۔ اب پہچانو کہ کہاں رائے شریک ہے اور کہاں سے معصومین کی رائے شریک ہے۔ جہاں معصومین کی رائے شریک ہے وہاں خالص اسلام مل رہا ہے، اور جہاں اپنی رائے شریک ہے وہاں دودھ کے ساتھ پانی بھی مل رہا ہے۔ بس اور یہ دین ہے، یہ تحفہ ہے، یہ ہمارے سامنے ایک تحفہ ہے ہمارے اس امام کا کہ جس کو جب وقت ملا
تو 4000 شاگردوں کے ساتھ اسلام کو، دین کو اس طرح پیش کیا. اور جب 4000 شاگردوں کے ساتھ پیش کیا تو اس دور کے بادشاہ منصور کو اس دور کے دوسرے بڑے عالم کو یہ لکھنا پڑا، بہت پریشان ہوں، جلدی آؤ. اس لیے کہ یہ جو امام ہیں ان کے علم کو دیکھ کر دنیا ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کر رہی ہے. میں اپنی لفظوں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ان کے علم کو سامنے رکھ کر دنیا ان کی دیوانہ ہوئی جا رہی ہے. تو جلدی آؤ، ان کے علم کے معیار کو گھٹانے کی کوئی بات کرو. کس کو لکھا گیا؟ جن کے نام پر عالم اسلام کا ایک فرقہ ہے آج، ابو حنیفہ. ان کو خط لکھا گیا کہ امام جعفر صادق کی علمی زندگی کو دیکھ کر، ان کے علم کو دیکھ کر دنیا ان کی فریفتہ ہوئی جا رہی ہے. آؤ جلدی کچھ کرو. کہ آتا ہوں اور کچھ مسائل لے کر آتا ہوں جن کو بھرے دربار میں ان سے سوال کروں گا اور تمہاری بات پوری ہو جائے گی. مسئلے معاذ اللہ جواب نہ دے پائیں گے. بڑی محنت سے ابو حنیفہ نے 40 مسئلے چنے کہ چل کر سوال کریں اور یہ جواب نہ دے پائیں. جب دربار میں منصور کے داخل ہوا تو دیکھا کہ امام برابر میں تشریف فرما ہے. اس رعب و جلال کو دیکھا تو جلدی سے بجائے امام کو سلام کرنے کے منصور کو سلام کیا. منصور نے کیا کیا؟ اشارے سے جواب دیا. ایک عالم کا انداز کیا ہے کہ تشریف لا رہے ہیں اور حاکم وقت سلام کا جواب اشارے سے دے رہا ہے. اب بھی غیرت نہیں جاگی کہ کون کہاں بیٹھا ہے اور میں کہاں آ رہا ہوں. اور آنے کے بعد انہوں نے کہا آپ کچھ سوال کریں. کہا ہاں میں سوال کروں گا. اب میں یہاں سے اور کچھ نہیں کہوں گا. انہوں نے ایک ایک مسئلہ پوچھنا شروع کیا اور پھر خود کہتا ہے کہ ہر مسئلے کے سلسلے میں جب جواب دیا تو فرمایا اس میں مدینے والے یہ کہتے ہیں، مکے والے یہ کہتے ہیں، بعض مسلک والے یہ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں. تو بعض جگہ میں یہ فتویٰ دیتا ہوں مطابقت میں تھا، بعض جگہ الگ الگ تھا. ہر مسئلے کا جواب اس تفصیل کے ساتھ دیا کہ 40 مسئلے بیان کیے جا چکے اور بعد میں ان کو اعتراف کرنا پڑا کہ ہر مسئلے کا واضح اور صاف جواب دیا. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب ہر مسئلے کا اس تشریح سے امام نے جواب دیا تو کہیں تو پکار کر کہتے کہ یہ مسئلہ آپ نے اپنی رائے سے بیان کیا ہے. یہ رائے کی بات نہ کر کے قبول کر لینا یہ بتلا رہا تھا کہ تم نے سمجھ لیا جو سامنے بیٹھا ہے وہ اس شریعت کو بیان کر رہا ہے جو رسول کی شریعت ہے، اور جو تم لوگ بیان کرتے ہو اپنے مسلک کے حساب سے بیان کرتے ہو. آج الحمدللہ کہ ہم اسی امام کی اس ملت میں ہو کر اس شریعت پر عمل کرتے ہیں کہ اس لیے آج ہم کو ملت جعفریہ کہا جاتا ہے. سب کی خدمت میں مبارکباد ہو. بس عزیزان گرامی میں نے کافی وقت لیا اور اس دعا کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ میں نے دعا کی تھی یہاں پر اس مجمع کے سامنے کہ خداوند عالم سال نہ گزرے کہ ایک ظالم کو اس دنیا سے اٹھا لے جس کا نام صدام تھا، اور اس جلسے کی برکت تھی کہ سال نہیں گزرا تھا اور ایسا ہوا. اور دوسرے سال آپ کے سامنے پھر میں نے دعا کی تھی کہ یہ سال نہ گزرے کہ لادین، اور آپ کی دعا قبول ہوئی تھی. آج پھر ایک دعا مانگتا ہوں آپ سب کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کی اس دعا کو قبول کرے کہ ہماری ملت میں علمی ذوق و شوق میں اضافہ ہو اور ذاتیات کے مسائل پر غیبت، افتراء اور تہمت سے ہم بچتے چلے جائیں انشاءاللہ.